بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التماس الرزق بالنکاح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے نکاح کو کس طرح آسان کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ نکاح وہ مبارک عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اس کی وجہ سے دنیا میں صالحین اور نیک لوگ تشریف لائے۔ تو اگر نکاح جو ہے اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے اور اچھے ارادے کے ساتھ کیا جائے تو یہ نہ صرف عبادت ہوتا ہے بلکہ رزق میں وسعت اور برکت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑا، ارشاد فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، کہ رزق کو نکاح کے ذریعے تلاش کرو، یعنی نکاح جو ہے رزق میں برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہم نے نکاح کو بڑا مشکل بنا لیا ہے، شادی کو بڑا مشکل بنا لیا ہے۔ ہم نے اس کے اندر ایسی رسومات کو شامل کر لیا ہے، ایسے اخراجات کو شامل کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے شادی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور اگر ہمارے زمانے میں کوئی ان رسومات کو نہ اپنائے یا اس طرح اخراجات نہ کرے تو پھر لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں اس بات کی ترغیب نہیں دلائی گئی کہ ہم اخراجات بہت زیادہ کریں۔ اب دیکھیں 2017 کے اندر ایک شادی، اس کے لیے تاریخ مقرر کرنے کی جو تقریب ہوئی، اس کے اندر 2.5 من یعنی 100 کلو گوشت کا جو ہے وہ قورمہ تیار کیا گیا، اور دیگر جو بارات اور ولیمے کی تقاریب تھی الگ سے جو ہے ان کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ صرف جو نکاح کے لیے تاریخ مقرر کرنے کا دن تھا اس کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تو ہمارے ہاں بھی اس طرح کے اخراجات کو ہم نے شادیوں میں شامل کر لیا ہے کہ اگر شادی کرنی ہو تو دولہے کو معاذ اللہ سودی قرض لینا پڑتا ہے، اور وہ قرض جو ہے اپنی زندگی بھر ادا کرتا رہتا ہے اور بہت عرصے تک اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے بوجھ تلے وہ دبا رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنی شادیوں کے اندر اخراجات کو کم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نکاح میں فریقین دونوں کا جو ہے وہ خرچہ کم ہو وہ نکاح برکت والا ہے، جس کے اندر مہر بھی کم مقرر کیا جائے اور تمام اخراجات جو ہے اس کو کم کر کے جو ہے نکاح کیا جائے، شادی کی تقریب کا اہتمام کیا جائے تو وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے۔ ہم نے جہیز کو بھی اس انداز کے اندر اپنی شادیوں میں شامل کر لیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے وہ شادی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم جہیز جو ہے وہ کیسے پورا کریں گے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں فرمائش خود کرتی ہیں یا جو دولہا ہوتا ہے وہ فرمائش کر کے جہیز لیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اپنے گھر والوں کو جہیز کے لیے تنگ کرنا اور ان سے ڈیمانڈ کر کے جہیز کا مطالبہ کرنا، اگر وہ جہیز دینے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو بار بار ان سے مطالبات کر کے جہیز وصول کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پیاری بیٹی ان کو جہیز دیا۔ جہیز دینا یہ ماں باپ کی طرف سے محبت کی ایک نشانی ہوتی ہے، جتنی ان کی طاقت ہو اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ جہیز بھی دینا چاہیے۔ تو ایک جہیز بھی ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے شادیوں کو بہت زیادہ مشکل بنا لیا ہے۔ تو اگر ہم شادیوں کے اندر اخراجات کو کم کر لیں تو حدیث مبارکہ کے تحت ہمیں نکاح کے اندر برکت بھی نصیب ہوگی، اور نکاح جو ہے معاشرے کے اندر جب آسان ہو جائے گا تو پھر زنا کا خاتمہ ہوگا، بدکاری کا خاتمہ ہوگا اور معاشرے کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور نکاح کو ہم اس طرح بھی آسان کر سکتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ کسی مسجد کے اندر وہ کیا جائے، تو اس سے جو ہے کہ اللہ عز و جل کے مبارک گھر کی برکتیں بھی اس نکاح میں شامل ہو جائیں گی، اور بہت ساری جو ایسی رسومات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اخراجات بڑھ جاتے ہیں ان سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔